بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید اپنے دربار میں بیٹھا ملکہ زبیدہ سے شطرنج کھیلنے میں مصروف تھا۔ بہلول پاس بیٹھے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اسی وقت چوکیدار نے صدا دی، علی جا ایک مچھلی فروش پیش ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ اجازت ہے۔ خلیفہ نے فوراً اجازت دے دی۔ مچھلی فروش اندر داخل ہوا، کہنے لگا علی جا میں آپ کے لیے بہت عمدہ مچھلی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہارون نے زبیدہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہنے لگا یہ بیچارہ انعام کی تلاش میں ہمارے لیے مچھلی پکڑ کر لایا ہے، اس کو 4000 درہم دے دیے جائیں تو کیسا رہے گا؟ زبیدہ بولی نہیں میرے سرتاج، ہرگز نہیں، یہ معمولی سا مچھلی فروش اس قابل نہیں کہ اتنی بڑی رقم اس کو انعام میں دے دی جائے، اس طرح تو بہت سے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر تو آپ اپنا سارا خزانہ خالی کر بیٹھیں گے۔ زبیدہ نے کچھ دیر سوچا اور ایک تجویز پیش کی، آپ اس سے پوچھیں کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اگر وہ کہے نر ہے تو کہہ دیں نر ہمیں پسند نہیں، اگر کہہ دے مادہ ہے لیں گے نہیں، اس طرح وہ مچھلی واپس لے کر چلا جائے گا اور ہمیں رقم نہیں دینی پڑے گی۔ ہارون کو زبیدہ کی یہ بات کچھ بھلی محسوس ہوئی، مگر بہلول رحمت اللہ علیہ بھی یہ باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے آہستگی سے کہا مچھلی فروش بہت محبت سے آپ کے لیے عمدہ مچھلی پکڑ کر لایا ہے، یہ مناسب نہیں کہ ملکہ کی باتوں میں آ کر آپ اس کو نامراد لوٹا دیں۔ مگر بادشاہ نے بہلول کی ایک نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہا اچھا بتاؤ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ علی جا مچھلی نہ نر ہے نہ مادہ، بلکہ یہ تو ایک مخنث ہے۔ ہارون نے جواب سنا تو بے ساختہ ہنس دیا۔ اہل دربار بھی ہنسنے لگے۔ ہمیں تمہاری حاضر دماغی نے متاثر کیا ہے، تمہیں شاہی خزانے سے 4000 درہم انعام میں دیے جاتے ہیں۔ مچھلی فروش درہم لے کر واپس پلٹا ہی تھا کہ ایک درہم زمین پر گر گیا اور پکڑنے کے لیے نیچے جھکا ہی تھا کہ زبیدہ پھر ہارون کے کان میں سرگوشی کرنے لگی، دیکھا علی جا کتنا لالچی انسان ہے، یہ مچھلی فروش کہ ایک درہم اگر زمین پر گر گیا تو وہ بھی نہیں چھوڑا، جبکہ باقی سب تو اس کے پاس ہی تھے نا، کیا خبر کوئی اور ضرورت مند وہ درہم اٹھا کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا۔ ہارون کو یہ بات بہت کھٹکی اور فوراً مچھلی فروش کو پکڑ کر پیش کرنے کا حکم دیا۔ بہلول نے پھر ملکہ کی بات سن لی، علی جا ملکہ کے کہنے پر آپ مچھلی فروش کو نہ روکیے، اسے جانے دیجیے۔ مگر ہارون نے کوئی بات نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہنے لگا ہمیں تیری یہ حرکت بہت ناگوار گزری ہے کہ تیرے پاس 4000 درہم موجود تھے، پھر بھی تم نے جو درہم نیچے گرا وہ بھی نہ چھوڑنا گوارا کیا کہ شاید تم نہ اٹھاتے تو کوئی اور ضرورت مند اٹھا لیتا۔ علی جا جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ مچھلی فروش کہنے لگا حضور والا یہ غلام پست فطرت نہیں بلکہ نمک حلال ہے اور نمک کی قیمت جانتا ہے، میں نے اس لیے وہ درہم اٹھا لیا کہ اس کے ایک طرف قرآنی آیات لکھی ہے جبکہ دوسری طرف آپ کا اس میں گرامی، تو پھر میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ وہ زمین پر پڑا رہے اور لوگوں کے پاؤں اس پر آتے رہیں۔ مچھلی فروش کی حاضر دماغی نے سارے دربار کو حیرت میں ڈال دیا۔ خلیفہ بھی ساختہ بول اٹھا واہ بہت عمدہ جواب دیا، شکاری تم نے ہمیں بہت محظوظ کیا۔ ہارون نے خزانچی کو حکم دیا اس شکاری کو 4000 درہم اور دے دو۔ جب مچھلی فروش رخصت ہو گیا تو حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے ہارون سے کہا میں نہ کہتا تھا شکاری کو بار بار نہ روکیں، اب وہ بیچار کی بجائے 8000 درہم لے کر جا رہا ہے،